الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں اپنی کل کی یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پڑھی تھی، جس دن نجات دی جب وہاں پہنچے تھے مدینے، وہ لوگ روزہ رکھتے تھے 10 محرم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال میں اگر رہا تو 9-10 دونوں کا روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ 10 محرم کی فضیلت ہے، اور 10 محرم کی یہی ایک فضیلت ہے جو احادیث میں آتی ہے کہ یہودی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ نے نجات دی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات یاد دلوائے بنی اسرائیل پر، ٹھیک ہے، کہ منسلوہ ان پر اتارا تھا، کوہ طور پہاڑ پر ان کو بلایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سرکشی نہ کرو، اللہ کی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ پیو، ٹھیک ہے، اور جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا تو وہ تباہ و برباد ہو گیا، سمجھو۔ یہ ایک شارٹ سمری بتائی جو ہم نے کل کی کلاس میں اپنی پڑھی تھی۔ اب انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما أعجلك عن قومك يا موسى۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے، اور کون سی چیز جلدی لے آئی آپ کو اپنی قوم سے ہے موسیٰ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو کون سی چیز جلدی لے آئی اپنی قوم سے ہے موسیٰ۔ اب ہوا یہ کہ یہ جب سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے اور فرعون غرق ہو گیا تھا، یہ لوگ سمندر پار کر گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب سمندر پار کر گئے تھے تو تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ جب یہ پار کر کے سمندر نکلے تو وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی، کہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ مجسمے بنائے ہوئے تھے، ان کی کچھ لوگ پوجا کر رہے تھے۔ تو ان کی قوم کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسی چیز بنا دیں تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بہت سخت غصہ ہوئے وہ، کہ اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی اور پھر تم شرک کی طرف جا رہے ہو، کہ کوئی بت بنا کے تم چاہتے ہو کہ کوئی ایسی چیز بنا دی جائے جس کو تم رب کا درجہ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں نے بڑی جاہلانہ بات کری، یہ جہالت ہے، نا علمی ہے۔ جہالت کس کو کہتے ہیں؟ نا علمی کو۔ یہ میں اس آیت کو سمجھانے کے لیے پورا واقعہ بتا رہا ہوں کہ کون سی چیز جو ہے آپ کو جلدی لے آئی اپنی قوم سے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے کیسے کلام کرتا ہے۔ اس کا لنک جو ہے سورہ البقرہ سے ہے، وہاں پہ پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ میں نے کہا تھا نا، قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر پیش کرتا ہے۔ اب اس کا لنک سورہ البقرہ سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ان کی قوم میں کچھ مردوں کو تیار کریں جو نیک پرہیزگار ہوں اور کوہ طور پر لے کر آ جائیں۔ تو اب یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہو اللہ مجھ سے کیسے کلام کرتا ہے، رب مجھ سے کیسے کلام کرتا ہے جس نے کائنات بنائی ہے، تو اپنے اندر سے متقی اور پرہیزگار بندے
چنو اور وہ میرے ساتھ جائیں گے کوہ طور پر۔ انہوں نے بندے چنے جو 70 کے قریب بن رہے تھے، مختلف تفاسیر میں اس کا ذکر ہے۔ پھر یہ لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے۔ جب کوہ طور پر گئے تو ہوا یہ کہ وہاں پہ پہلے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر اللہ نے بڑھا کے اس کو 40 کر دیا تھا، 40 راتوں کا وعدہ۔ اس کی ڈیٹیل بھی ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ 30 سے 40 راتیں کر دی تھی، کہ 40 راتیں ایک جگہ قیام کریں گے اور پھر آگے جائیں گے، جہاں پہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اور بادلوں کے سائے میں آ جاتے تھے، بادل آ جاتا تھا اور وہاں اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا، اس سے تھوڑا سا پہلے جو ہے نا وہاں پہ جمع کیا تھا سب کو اور پھر وہاں سے آگے جانا تھا۔ تو جب 40 راتیں پوری ہوئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اب یہ آیت سمجھ میں آئے گی کہ وہاں پہ 40 راتیں پوری کر کے جانا تھا آگے اس چوٹی کے پاس، اور 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری کری اور فوراً آگے چلے گئے چوٹی کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کون سی چیز آپ کو جلدی لے آئی یہاں پر؟ اب یہ آیت سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آپ کو کون سی چیز جلدی لے آئی کہ آپ فوراً یہاں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا اکیلے، کہ آپ اکیلے جلدی آ گئے۔ جلدی انسان کہتا ہے نا، یار سب کو چھوڑو میں چلا جاتا ہوں، فی الحال تم لوگ آتے رہنا شادی میں، یار میں تو جا رہا ہوں۔ تو اس کو تھوڑا سا ایسے سمجھو کہ ان کو جلدی تھی۔ وہ کیوں جلدی تھی ابھی اگلے پڑھیں گے آگے، بڑی زبردست آیت انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ پہلے اسی بھی آیت کو سمجھو کہ اللہ فرما رہا ہے کون سی چیز آپ کو جلدی لے آئی، کہ وہ اس مقام پہ جلدی پہنچنا چاہتے تھے جہاں پہ اللہ ان سے کلام کرتا تھا، جو بادلوں کے سائے میں آ کے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو احکامات دیتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے سوال کیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا فرما رہے ہیں، وہ آیت کی تلاوت پہلے سن لیتے ہیں۔ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ، کون لوگ؟ جو بنی اسرائیل والے تھے، وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں نے جلدی کی تیری طرف اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے، لترضا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے رب، میں نے آپ کی طرف آنے میں جلدی کری تاکہ آپ راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھو، تھوڑا سا اس آیت کو سمجھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں نے اس وجہ سے جلدی کی کہ آپ راضی ہو جائیں، نیکی کے کام میں جلدی کری۔ یہی تو قرآن کی دوسری آیتوں میں آتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ وہ آیت، فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں جلدی کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں، کہ جو نیکی میں آگے بڑھ جائے، جو پہلے نیکی کر لے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، سننا میری بات دھیان سے، تو سب سے پہلے ایمان جو لانے والے تھے نا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سب سے پہلے مردوں میں جو ایمان لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مقام ہے وہ امت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بلند ہے۔ اسی طریقے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے اور آ کے پورا واقعہ، سورہ اسراء میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں، پوری معراج کی، ٹھیک ہے، پورا واقعہ بتایا تھا، تو سب سے پہلے جو تصدیق کرنے والے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جبھی تو ان کو لقب ملا تھا صدیق کا۔ اللہ کو اتنی ان کی یہ بات پسند آئی تھی کہ اللہ کی وحی، قرآن کی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ فوراً تصدیق کر دیا کرتے تھے کہ کچھ بھی ہو یہ سچ ہے، یہ پورا واقعہ ہے۔ کہ جب معراج کی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی اور صحابی سے پتہ چلی تھی،
کسی اور شخص سے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اچھا کوئی شخص ایسا ہے جو آسمانوں پر گیا اور آیا، یہ بتاؤ وہ کون شخص ہے. پھر اس نے بتایا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گئے تھے. فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو پھر سچ ہے، پھر مان لو کہ یہ سچ ہے کہ وہ گئے تھے. یہ بھی اللہ نے صدیق کا لقب ان کے لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیا کہ آگے بڑھو. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ نیکی کا موقع آیا اور فوراً آگے بڑھ گئے. ہم اپنی زندگی پہ اس کو کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ کہیں نیکی کا موقع آئے آگے بڑھ جاؤ، یہ نہیں دیکھو کہ دوسرا کر رہا ہے، آگے بڑھ جاؤ فوراً. کسی غریب کی مدد کا ہو سوال، مسجد مدرسے کی تعمیر کا ہو سوال، دین کی تبلیغ کا کام ہو، رشتہ داروں کی مدد کا کام ہو، آگے بڑھ چڑھ کر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے کہ مسجد نبوی میں اعتکاف 1 مہینے کا، میرا خیال ہے شاید ایک حدیث میں 3 دن کا، ایک میں شاید میرا خیال ہے 1 مہینے کا ذکر ہے، کہ 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں. کتنی بڑی نیکیوں میں سے ہے. آج ہم دیکھ لو کہ ہمارا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. مسلمانوں کو تو حیثیت ہی نہیں دی جا رہی، عزت ہی نہیں دی جا رہی ہے. پڑوسیوں کے کتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. بھائی نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے. کچھ بھی سالن بناؤ، شوربہ بناؤ، زیادہ کر لو، پڑوسی کو بھجوا دو ایک آدھ کو. ہر 1-2 دن چھوڑ کے بندہ ایک آدھ پڑوسی کو بھجواتا رہے. بہت بڑی نیکی ہے یہ، بہت بڑی. پڑوسیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق مجھ پر بیان کیے کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ پڑوسیوں کا وراثت میں حصہ نہ ہو جائے کہیں. اتنے حقوق ہیں پڑوسیوں کے. میں صرف ابھی بات کر رہا ہوں نیکیاں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آگے بڑھے تھے، کیوں آگے بڑھے تھے؟ یا اللہ تو راضی ہو جائے. اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھے. وہ یہ نہیں دیکھتے کیا انجام ہونا ہے، میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا نہیں کھڑا ہوگا، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم کریں گے یہ کام. دین کا کوئی کام آتا ہے آگے بڑھ کے قدم آگے بڑھا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا نام لکھو، ہم کریں گے یہ کام. پیچھے کچھ بھی ہوتا رہے، جو بولنے والے بولتے ہیں بولتے رہیں، ہم یہ کام کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر. اللہ کی رضا ہی تو چاہیے انسانوں کو. اللہ کی رضا مل گئی تو بیڑا پار ہے سمجھو. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جلدی میں نے اس وجہ سے کی یا اللہ تیری طرف آنے میں کہ تو راضی ہو جائے. اب یہ آیت سمجھ میں آئی کہ یہ جلدی کیوں کری تھی انہوں نے. ٹھیک ہے. اب ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں انشاءاللہ. پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، چنانچہ بے شک ہم نے تحقیق آزمائش میں ڈال دیا ہے آپ کی قوم کو آپ کے بعد، اور گمراہ کر دیا انہیں سامری نے. اب یہاں 2 باتیں ہو رہی ہیں اس میں. پہلے تو میں نے لفظی ترجمہ پڑھا، اب سلیس اس کی بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے آپ کی قوم کو آپ کے پیچھے. آپ یہاں پر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو غیب جانتا ہے نا، اللہ کی سوا کون غیب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ یہاں پر ہیں اور ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں گمراہ کر دیا ہے سامری نے. 2 باتیں ہوئی یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کا آزمائش میں ڈالنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا تھا. وہ آزمائش کیا تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے نا، ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو ان کا خلیفہ بنا کر یا ان کا گورنر بنا کر کے، آپ ان کو دیکھتے رہیے گا،
ان میں رہیے گا، ان کی ہر چیز کو. تو پیچھے کیا ہوا کہ سامری کا اس میں ذکر آ رہا ہے کہ گمراہ کر دیا سامری نے. سامری اصل میں ایک جادوگر تھا. کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ سامری ایک قبیلہ تھا جس سے اس کا تعلق تھا. ٹھیک ہے. بہرحال سامری کے بارے میں مجھے کوئی خاص مستند اس کی وہ نہیں مل سکی کہ سامری اصل میں تھا کون. بس اتنا میں نے جو تحقیق کری اس کی اتنا پتہ چلا کہ یہ ایک بچہ تھا. جب پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں نے جو ہے اس کو جنگل میں ڈال دیا تھا، وہاں پہ تہ خانے میں بند کر دیا تھا. وہ معاملات ہوئے تھے پورے. پھر اسی طرح یہ روزانہ کھانا دیتی تھی، وہاں بڑا ہوا، پھر اس نے جادو سیکھا. اس طرح کی باتیں ملی تھی جو کہ ثابت نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ وہ نہیں کرتا کیونکہ اس کی مستند ڈیٹیل مجھے کہیں سے ملی نہیں ہے فی الحال. تو بہرحال وہ سامری جادوگر تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا یہ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر آگے چلے گئے نا، پیچھے ان کی قوم بچی، وہ تو 70 لوگوں کے ساتھ آگے چلے گئے تھے، پیچھے ان کی قوم بچی. اس نے کیا کیا کہ ان کے پاس کچھ ساز و سامان تھا، وہ ساز و سامان جمع کیا اور اس سے ایک بھٹی میں ڈال کر گائے کا پتلا بنا دیا. یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک پتلا بن گیا تھا جس کے اندر سے ہوا کراس ہوتی تھی تو اس کے اندر سے ایسا لگتا تھا آواز آ رہی ہے. تو سامری نے کہا یہی تمہارا رب ہے. تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پیچھے رہ گئی تھی نا، جن کو چھوڑ کر گئے تھے، وہ کوہ طور پر 70 بندوں کو لے کر گئے تھے، جو باقی قوم پیچھے بچی ہوئی تھی، وہ گمراہی میں پڑ گئے. وہ اس کو رب سمجھنے لگے. اس جو گائے کا پتلا ایک بن کے تیار ہوا تھا اس کو وہ لوگ رب سمجھنے لگے. اب اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، صرف اتنا سمجھو سامری نے ان کو گمراہ کر دیا. اللہ نے آزمائش میں ڈالا تھا آزمانے کے لیے. اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے آزمانے کے لیے کہ دیکھو اس پہ تھوڑی سی آزمائش ڈالو، یہ نیکی کی طرف جاتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے. وہ بھٹک گئے، وہ سامری کی باتوں میں آ گئے. ٹھیک ہے. اس کی ڈیٹیل ابھی آگے آ رہی ہے کہ وہ پتلا میں ابھی بتا نہیں رہا. ٹھیک ہے، وہ ڈیٹیل آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس وقت پڑھتے ہیں. اگلی آیت سنتے ہیں. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. اب کیا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈالا ہے اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، تو لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبناک، غمگین. انہوں نے کہا ہے میری قوم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے وعدہ اچھا؟ کیا پھر لمبا ہو گیا تھا تم پر یہ عہد یا زمانہ؟ یا تم نے چاہا یہ کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے، لہذا تم نے خلاف ورزی کی میرے وعدے کی؟ یہ تھا لفظی ترجمہ. اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے بہت ہی غضبناک اور غمگین ہو کر. غضب یہ تھا، غصہ تھا کہ میں نے اتنا اس قوم کو سمجھایا اور پھر یہ شرک میں پڑ گئے. اور غم اس بات کا تھا کہ اتنی میں نے محنت کری اپنی قوم کے ساتھ اور انہوں نے ذرا بھی خیال نہیں کیا کہ یہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر یہ کس کو اپنا رب بنانے جا رہے ہیں. یہ غم تھا ان کو. جب وہ قوم میں پہنچے تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے، کیا تمہارے رب نے یعنی اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا تم سے اچھا، آخرت کا، جنت کا، جنت کی نعمتوں کا، کہ اللہ پر ایمان لاؤ گے تو یہ نعمتیں ہیں تمہارے لیے، یہ کہ اللہ نے تم سے وعدے نہیں کیے تھے؟ اور پھر کیا ہو گیا؟ کیا میں جو وہ 40 راتوں کے لیے وہاں پر گیا تم لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ 40 راتیں کچھ سالوں گزر گئے، یا میں تمہیں چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلا گیا؟ تم پر یہ 40 راتیں 40 دن تم سے گزارے نہیں جا رہے تھے کہ تم لوگ جو ہے شرک میں پڑ گئے. اور پھر تم نے کیا سوچ کر جو ہے نا بچڑے کی پوجا کری؟ وہ بچڑا تھا جو بنا تھا. کیا سوچ کر تم نے بچڑے کی پوجا کری اور تم یہ سوچ رہے تھے
کہ تمہارے اوپر اللہ کا کوئی غضب اترے اللہ کی طرف سے اور تم نے خلاف ورزی کری میرے وعدے کی جو میں تم سے عہد لے کر گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. بہت سخت ترین تنبیہ کری اس کو اپنی قوم کو. ٹھیک ہے. ان کی قوم جو تھی ایمان کے معاملے میں بہت ڈاما ڈول تھی. وہ فزیکلی چیز چاہتے تھے کہ ہم دیکھ کر کسی کی عبادت کریں. اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ جو بغیر دیکھے ایمان لایا وہ ہے ایمان اللہ کے نزدیک قدر والا. یہ کیا کہ کوئی چیز بنا لی اور اس کی عبادت کرنے لگے. اسی چیز کے لیے تو روکا اللہ نے. انبیاء جو بھیجے دنیا میں اسی چیز کے لیے تو بھیجے. اور ان کی قوم نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے. اگلی آیت سنتے ہیں انشاءاللہ کہ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنی بات کری قوم سے، پھر ان کی قوم نے کہا کہ نہیں، ہم نے خلاف ورزی کی آپ کے وعدے کی اپنے اختیار سے، لیکن ہم اٹھوائے گئے تھے بوجھ قوم فرعون کے زیورات کا، چنانچہ ہم نے پھینک دیے اس آگ میں. بس اسی طرح کچھ پھینکنا جیسے کہ سامری نے پھینکا. سامری نے ان کی قوم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام ہم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. سامری نے کچھ چیز آگ میں پھینکی تھی اور اس نے ہم سے کہا تھا ہمارے پاس جو زیورات تھے، ان کے پاس بہت زیادہ زیورات تھے، جب یہ فرعون سے اس سے بھاگے تھے نا تو اپنا مال و متاع جمع کر لیا تھا، گھر بار تو چھوڑ دیا تھا جب یہ سمندر کی طرف جا رہے تھے، تو ہمارے پاس وہ زیورات تھے. تو سامری نے ہمیں کہا کہ میں اپنے زیورات اس بھٹی میں ڈال رہا ہوں، تم لوگ بھی اپنے زیورات اس بھٹی میں ڈالو. ہم سے وہ بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا تھا. اب ہوا کیا، جب اس بھٹی میں ڈالے تو بھٹی میں ایک سانچا رکھا ہوا تھا بچڑے کا. جب زیورات سونے کے اس میں گئے، سونا پگھلا تو وہ سانچا بچڑے کا تھا، وہ بچڑے کا روپ آ گیا اس پہ، گولڈن کلر کا. جب سامری نے بھٹی سے باہر نکالا تو وہ بچڑا تھا، اور اس کے اندر سے ہوا کراس ہوئی تو اس میں سے آواز آنے لگی. سامری نے کہا بس یہی تمہارا رب ہے. ان کی قوم نے دیکھو کیا عذر پیش کیا. اتنی محنت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی اور ان کی قوم نے کیا کیا، 1 منٹ میں وہ بچڑا آیا اور اس پہ ایمان لے آیا پھر کہ بس یہ رب ہے. وہ پیتل کا بچڑا تھا، اس میں سے ہوا کراس ہوتی تھی تو اس میں سے سیٹیوں ٹائپ کی کچھ اس طرح کی آوازیں آتی تھی. اندر سانچے ایسے بنائے ہوئے تھے اس نے، سامری نے، اور بولا یہ رب ہے. ایسی خلاف ورزی کری ان کی قوم نے. بیٹا یہ ذہن میں رکھو، بنی اسرائیل جو قوم ہے نا وہ یہودیوں کی قوم تھی، جو ابھی یہودی اسرائیل میں آباد ہیں، مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں. یہ بڑی سخت قوم تھی. قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تقریباً 28 پاروں میں. بنی اسرائیل بہت سخت قوم تھی اور اللہ نے ان پر بہت احسانات کیے. انہوں نے بہت ناشکری کری اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی لعنت بھیجی اور یہ ذلیل بندر بن گئے تھے. قرادتاً خاسئین، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ الفاظ یوز کرتے ہیں ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، قرادتاً خاسئین، ذلیل بندر بنا دیا تھا اللہ نے. ہفتے والے دن اللہ نے عبادت کا رکھا، خود چنا انہوں نے، اور پھر عبادت نہیں کرتے تھے. اور اللہ کی طرف سے جمعہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ اگر یہ چن لیں، انہوں نے نہیں چنا. جمعہ پیش کیا تھا ان کے اوپر، وہ جمعہ الحمدللہ وہ امت مسلمہ کے نصیب میں آیا. تو کہنے کا مقصد ان شارٹ بس یہ ہے
کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے بہت سخت اللہ کی نافرمانی کری، اور جو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، ہمیں اس سے سیکھنے کے سبق اپنی زندگیوں میں یہ ہے، جو انہوں نے نافرمانیاں کری، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کریں کہ جو اس نافرمانی سے ملتا جلتا ہو. جیسے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو انہوں نے نہیں کیا. ہمیں خالص اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، جو انہوں نے نہیں کری. ہمیں خالص اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے، جو انہوں نے نہیں کیا. وہ جادو ٹونے میں پڑ گئے، سامری کے چکر میں آ گئے، ہمیں اس چیز سے دور رہنا چاہیے. ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس سے. یہ کتنی ایسی چیزیں. پھر سب سے بڑی بات کہ نیکیوں میں سبقت کرنا چاہیے. ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جلدی چلے گئے وہاں پہ کہ اللہ تو راضی ہو جائے. تو بیٹا نیکیوں میں سبقت کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو. جس دن قیامت آئے گی، جب لوگوں میں نامہ اعمال تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، اور جن کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے انبار ہوں گے، جب دوسرے لوگ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہمیں یہ درجے دے دیے جاتے جو آج ان لوگوں کو مل رہے ہیں. لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی ہمارے جسموں میں ہماری روحیں موجود ہیں، تو کوشش کرو جتنے نیک اعمال انسان کر سکتا ہے، صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، خوش اخلاقی، صلح رحمی، رشتہ داروں سے ملنا جلنا، غریبوں کے کام آنا، دین کی خدمت کرنا، سیکھنا سکھانا، اس پہ عمل کرنا، آگے پہنچانا، وہ کرتے رہو. اور بری چیزوں سے روکتے رہو اپنے آپ کو. یہ دنیا ایک فتنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنے آئیں گے کہ جو ان کی طرف دیکھے گا بھی تو کھینچ لیں گے. آج دیکھ لو، بڑے بڑے سپر اسٹور چلے جاؤ، امتیاز، چیز یا آریانہ اور جو بھی ہیں، بن ہاشم، بن داؤد، کیا ہیں کہ جب اندر انسان جاتا ہے تو چیزوں کی طرف ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے، ارے یہ اس میں یہ کوالٹی بھی ہے، اچھا یہ چیز بھی آ گئی. یہ فتنے جو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں لوگوں کو. یہ یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا، گولڈن میڈیا، سلور اسکرین، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ فتنے کے آدمی دیکھتا اور دیکھتا رہ جاتا ہے کہ یوٹیوب، فیس بک پہ ایک ویڈیو لگا، یوں کراس کر کے اسکرولنگ کر رہا ہوتا ہے اپنی فنگر سے. یہ فتنے ہیں جو کھینچ رہے ہیں انسان کو اپنی طرف. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں ایسے فتنے آئیں گے. ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے. یہ ٹائم کا ضائع کرنا ہے. بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. اسی طریقے سے مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو. جو بھی فراغت کا ٹائم ہے اس میں اللہ کا ذکر، عبادت اور دین کا کام کرو. کہیں ایسا نہیں ہو کہ مصروفیت بڑھ جائے اور انسان وہ کام ہی نہیں کر سکے، اور اس وقت ہوش آئے جب اس کے بالوں میں چاندی آ جائے اور اس کے جانے کا وقت قریب ہو. اس پہ کسی دن دوں گا انشاءاللہ درس. پورا قرآن کی آیت یہ موجود ہے اس پہ کہ کہیں جب موت کا وقت آئے تو اس وقت تم مت سوچو کہ میرا مال صدقہ کر دو، یہ اس کو دے دو، وہ تو اب ختم، وارثوں کا ہے. یہ پوری ایک آیت موجود ہے اس پہ. ٹھیک ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دین اسلام پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے تیرے کلام سے پڑھا ہے اللہ ہمیں اس کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کے لیے ہدایت اور اس سے ہمیں بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو ہمیں قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ تو ہمیں مساجد آباد کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ تو ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری صحت میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری نوکریوں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجیے اور اس میں بے حساب حلال طریقے سے اضافہ فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بھی ہم قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور سننے والے ہیں، ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور خاص کر جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دیجیے.
اے اللہ تو ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں سب کے گناہوں کو بخش دے اور سب کو بہترین صحت، عزت اور ایمان کی زندگی عطا فرما دے اللہ۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجیے۔ اے اللہ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔